بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آج 24th سیشن ہے انشاءاللہ۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے غزوہ احزاب کے بعد کے جو واقعات تھے ان کو دیکھا تھا، جس میں خاص طور پر ایک جو معاشرہ قائم ہو گیا تھا مسلمانوں کا، اس میں جو خواتین سے ریلیٹڈ انسٹرکشنز تھیں جو خود ان کی سیفٹی کے متعلق تھیں، ان انسٹرکشنز کی ڈیٹیلز دیکھی تھیں اور ان کی ریزنز دیکھی تھی کہ وہ انسٹرکشنز کیوں آئیں، اور پھر گھروں میں عام لوگوں کے داخلے کی اجازت نہیں تھی اور دستک دے کر آئیں، اجازت لے کر آئیں، اور مختلف سزائیں جو متعین کی گئیں زنا کی صورت میں یا باقی اس طرح کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم آگے سٹوری کو لے کر چلتے ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ پہلی جو ہجری ہے، اسلامک کیلنڈر اصل میں پہلے سے کوئی مرتب کیلنڈر نہیں تھا، عرب کے ہاں یہ کوئی کلچر دستور نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ لکھائی پڑھائی کریں اور ڈیٹا کو سیو کر کے رکھیں، تو ان کے پاس کوئی منظم کیلنڈر بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے کیلنڈر کو متعین کیا، اور جس سال میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اس کو پہلا فرسٹ ہجری کہا جاتا ہے، یعنی پہلا ہجری کا سال، اور وہاں سے پھر آگے ڈیٹس کو یاد رکھا گیا اور ریلیٹ کیا گیا۔ تو پہلی ہجری تو وہ تھی جس میں ہجرت کر کے مسلمان آئے۔ دوسری ہجری میں یعنی اگلے سال ہی غزوہ بدر ہوا تھا، اس سے اگلے سال 3 ہجری میں غزوہ احد، پھر ایک سال کے گیپ کے بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور اب چھٹا سال چل رہا ہے ہجری کا، غزوہ احزاب کے بعد کا سال ہے۔ اب اس میں ایک یونیک واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بہت امن کے ساتھ عمرے کے لیے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو رسول ہوتے ہیں ان کے خواب سچائی یا وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن ہوتے ہیں، اور اس میں شیطان کی دخل اندازی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ہم عام انسانوں کے خوابوں میں ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک انڈیکیشن لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور خود صحابہ کرام خود بھی تیاری شروع کر دی اور صحابہ کرام کو بھی تیاری کا حکم دیا۔ اب اس میں وہ صحابہ کرام جو بیسیکلی خود مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس جذبے سے انتہائی خوش ہوئے کہ ایک تو ہم اپنے وطن دوبارہ واپس جائیں گے، ہم سب ایکسپرٹس اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ اگر بہت عرصے کے بعد اب 6 سال انہیں ہونے کو آئے، ان میں سے کوئی بھی مکہ واپس نہیں گیا، تو 6 سال بعد انسان اپنے وطن واپس جائے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک عمرے کی خوشی بھی کہ ان کے لیے ایک معمول تھا عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس گھر کو بار بار دیکھنا، تو اتنے عرصے بعد اس کی زیارت کا موقع ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، تو یہ سب کے لیے ایک بہت سرپرائزنگ نیوز تھی، اور سب بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں اس کی تیاری کرنے لگے، اور اس بات کو پیش نظر نہیں لے کر آئے کہ وہاں پر ہم پر قریش مکہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمرے کے لیے جب جانا ہوتا ہے تو اس کا یہ اصول ہے کہ آپ ایک تلوار اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور وہ بھی نیام میں ہوگی، یعنی وہ بند ہوگی، سامنے لہراتے ہوئے تلوار کو نہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ تو وہ اس بات سے نہیں ڈرے کہ کفار مکہ جو ہیں قریش، وہ تو وہیں پر رہتے ہیں اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن کچھ کمزور مسلمان بھی تھے، منافقین بھی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس بات سے ڈر گئے کہ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے کہ انسان خود نکل پڑے اور خود ان کے یعنی گھر میں جا کر بیٹھ جائے، اور یہ اس قسم کا مارکا ہے کہ جس سے تو مال غنیمت بھی حاصل نہیں ہونا۔ تو بہت سے لوگوں نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے مختلف ہیلے بہانے کر کے معذرت کر دی، لیکن اصل بات یہی تھی کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ مسلمان اب کی بار گئے تو زندہ بچ کے واپس نہیں جائیں گے، یہ کون سی عقل مندی کا فیصلہ ہے کہ خود انسان جو ہے وہ شیر کی کچھار میں پہنچ جائے۔ لیکن جو باقی صحابہ کرام تھے انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 یا 1500 لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ نکلا، ان کے سب کے پاس ایک ایک تلوار تھی، وہ کسی جنگی ساز و سامان کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان سب کے پاس قربانی کے جانور تھے، کہا جاتا ہے تقریباً 70 اونٹ یا بکریاں وغیرہ تھیں وہ جو اپنے ساتھ قربانی کے لیے لے کر گئے تھے۔